بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہیں جی۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے رجیم چینج سے لے کر، اس کی سب سے جو ایک اہم ترین اور خطرناک ترین ڈیولپمنٹ ہے، جس کے چلتے جو ہے یہ جتنا غیر آئینی غیر قانونی اور ایک ایپیسوڈ چل رہی تھی، اس کو اب کلی اس کی جو ہے وہ کھل گئی ہے۔ اور اب جو عدلیہ سے آواز آئی ہے، جو اسلام آباد کے 6 جسٹس صاحبان نے ایک اہم ترین خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کے اوپر عدم اعتماد اور ان کے اوپر ایلیگیشن ہے، اور ان کی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ان کے پاس اب اس عہدے پر رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ دوسری طرف اگرچہ اس خط میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی کچھ پریز کی گئی ہے اور ان کی بہادری کی بھی تعریف کی گئی ہے، اور جسٹس صدیقی کی بھی، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو چیف جسٹس عمر اتیاب بندیال، جن کے سامنے یہ جسٹس صاحبان نے یا عدلیہ کی طرف سے یہ الزامات کا اور ان خدشات کا اظہار کیا گیا اور ان کو بتایا گیا، اور پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی گو سلو کر کے اس معاملے کو پس پشت ڈال کر جو ہے وہ ایک سنگین غلطی کی، اور اب اگر قاضی صاحب بھی ایسا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک سنگین ترین غلطی ہوگی، کیونکہ جس طرح سے اداراتی مداخلت ہو رہی ہے، یا جس طرح یہ جسٹس صاحبان کہہ رہے ہیں، اور جس طرح سے عدلیہ کے جسٹس صاحبان کے اوپر دباؤ ہے اور رہا ہے ماضی میں، تو میرا خیال ہے کہ اصل جو بنیادی وجوہات ہیں اس ملک کی تباہی کی، ناانصافی کی، جو ایک غیر یقینی کی، حکومتوں کو ڈسٹیبل کرنے کی، عوام کے رائٹس نیچنے کی، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کی، تو اس میں سب سے اہم ترین وجہ یہی ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے ہر دور میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی اس دور میں ہو رہا ہے تو پہلے نہیں تھا، پہلے تھا تو اب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہر دور میں، جس کی تو ایک واضح مثال جو ہے وہ جسٹس صدیقی صاحب کا فیصلہ ہے کہ جسٹس صدیقی صاحب کے فیصلے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے، جو ابھی عدلیہ نے یعنی جسٹس صدیقی صاحب کو ایکویٹ کر کے دوسرے لفظوں میں یہ سپریم کورٹ نے مان لیا ہے کہ جو کچھ جسٹس صدیقی نے کہا تھا وہ درست تھا، اور اس موجودہ لیٹر میں جو ان جسٹس صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان میں لکھا ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ پھر ذمہ داریاں فکس نہیں کی گئیں۔ جیسے ذمہ داریاں اگر فکس کی جائیں یا کی جاتی ہوں ماضی میں بھی، جیسے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی قاضی صاحب نے ابھی جو فیصلہ دیا، بھٹو صاحب والا جو فیصلہ ریورس کیا اور اس کو جوڈیشل مرڈر کا اور بھٹو کو ایک قسم کا انہوں نے بری کیا، تو پھر جن کرداروں نے بھٹو کو پھانسی لگا کر اور ایک یعنی جو سنگین جو غلطی کی یا جو ظلم کیا، اور اس کے چلتے اس کے پیچھے اس پوری ایپیسوڈ میں اصل میں ہوا کیا تھا؟ اصل میں تو یہ ہوا کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، جب ملک 2 ٹکڑے ہوا تو کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، وہ ساری فرسٹریشن جو ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے۔ اصل معاملہ تو یہی تھا کہ اس وقت بھی ووٹ کو عزت نہ دی گئی، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا، اور جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مینڈیٹ کو چوری کرنے والی تمام قوتیں ایک سائڈ پر ہو گئیں، عوام، آئین اور قانون ایک سائڈ پر ہو گیا، جس کے چلتے جو ہے وہ ملک تو لخت ہو گیا۔ اب بھی سیم صورتحال ہے، طاقت کے نشے میں یا حماقت
کے چنگل میں پھنسا، اس وقت بھی نظام دین یہی کر رہا تھا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہی غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اب بھی وقت ہے کہ ہوش کے ناخن نہ لیے گئے، جب تک جیسے دیکھیں جی، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے، اور یہی ایک طریقہ کار بھی ہے۔ دنیا کے ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے، دنیا کی وہ معاشرے جنہوں نے اس انصاف کی بنیاد کے اوپر پران چڑھے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، صحابہ کرام کا دور، اور یہ یعنی مسلمانوں کا جو ایک انصاف کا طریقہ کار تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں جس طرح سے انصاف کا ترازو جو ہے وہ مسلمانوں نے پکڑا، اور پھر پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام کو پھیلایا، اور اپنا ایک قسم کا ایک وہ وقت تھا جب تقریباً کہا جائے کہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی انصاف کا دامن چھوڑا، جیسے ہی جو ظلم، بربریت، مفاد پرستی اور اس طرف چلے گئے یہ، تو پھر زوال پذیری شروع ہو گئی، اور جو آج تک بھی جاری ہے۔ یعنی جیسے جو ہے عمران خان صاحب کا اس کے اوپر بڑا یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اوپر کہ جو ظلم کے اوپر جو ہے یا کسی اور چیز کے اوپر تو شاید جو ہے وہ، لیکن نا انصافی کے اوپر جو ہے عدل کے بنا کوئی معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اب بھی وقت ہے اداروں کو موجودہ تاریخ جو ہے وہ درست کرنی چاہیے، تاکہ ماضی کی جو تاریخ ہے وہ 50 سال بعد آ کر کسی اور قاضی کو جو ہے وہ پھر درست نہ کرنی پڑے۔ بھئی آپ موجودہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جو آپ کے سامنے آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کی سپرویژن کے اندر جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو آپ درست نہیں کر سکتے۔ آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں 50 سال پرانے مقدمات کھول کر، اور وہاں آپ جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں دبنگ و بالا، اور بڑے دبنگ قسم کے جو ہے وہ ریمارکس دیتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم نے بڑا نقصان کر لیا ہے۔ اور بھئی جو نقصان ہو رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جو ملک کی حکومت کو گرایا گیا، منتخب عوام کی حکومت کو گرایا گیا، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، الیکشن چوری کیے گئے، بلے کا نشان آپ نے لے لیا، عوام کروڑوں لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ آپ نے سنیچ کر لیے، اور پھر اور آپ کے بینچ سے، آپ کی عدالت سے یہ آوازیں آنے لگی انسانی حقوق کو لے کے، بنیادی حقوق کو لے کے، جو آئین کا فنڈامنٹل ہے، اس کی جو آئین کی جو بنیاد ہے، اس کو آپ کے خلاف آپ کے بینچ سے، آپ کی سپرویژن سے جو آوازیں آ رہی ہیں، ان کو روکنا آپ کا کام ہے، تاکہ انصاف مکمل طور پر جو ہے وہ ہو سکے، اداروں کو کنٹرول کیا جا سکے، اپنی حدود میں رکھا جا سکے۔